ایسوسیشن کے دفتر میں موجود ہیں. میرے ساتھ میرے خاص مہمان جناب سراج الحق امیر جماعت اسلامی. سپریم کورٹ میں ان کی آمد کی وجہ ایک تقریباً 4 سال سے زائد عرصے کا پرانا کیس ہے. یہ وہ مشہور زمانہ پاناما کیس تھا کہ جس میں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق نے سپریم کورٹ سے اس وقت یہ استدعا کی تھی کہ صرف ایک شریف خاندان ہی نہیں بلکہ جو دوسرے 450 کے قریب جو افراد ہیں جن کے نام پاناما پیپرز میں سامنے آئے تھے ان کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کو تحقیقات کرنی چاہیے. اور 4 سال سے یہ معاملہ یوں ہی لٹکتا رہا اور اس 4 سال میں اگر کچھ ہوا تو وہ یہ کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف تو خوب احتساب ہوا, خوب فیصلے بھی آئے, نواز شریف نااہل بھی ہوئے, GIT بھی بنی, نواز شریف جیل بھی گئے اور اس وقت وہ ملک سے باہر بھی ہیں. مگر جو 450 افراد کے حوالے سے جماعت اسلامی کی جو آئینی درخواست تھی اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. اور آج جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 2 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ میں جب یہ کیس دوبارہ لگا تو معزز ججز نے سوالات اٹھائے کہ اس وقت یہ معاملہ الگ کیوں کیا گیا تھا اور کیا وجہ تھی کہ اس وقت اس بات پہ اصرار نہیں کیا گیا تھا کہ تمام جو پاناما کے جو کیسز ہیں, جو الزامات ہیں, ان پہ ایک ساتھ سماعت کی جائے. جسٹس سردار طارق مسعود نے یہاں تک کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک خاندان کی حد تک تھا اور اس کے پیچھے کیا تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی بات نہیں کرنا چاہیں گے. سراج الحق صاحب بہت شکریہ مطیع اللہ جان NJTV کو وقت دینے کا. سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ آپ نے جب یہ آئینی درخواست دائر کی تھی تو کیا سوچ کے دائر کی تھی اور کیا آپ کا مقصد یہی تھا کہ سب کے خلاف اکٹھا کیس سنا جائے اور صرف شریف خاندان کو اس میں نشانہ نہ بنایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو تاثر ہے کہ جماعت اسلامی کا پٹیشن کسی ایک فرد کے خلاف ہے. اس وقت بھی اور آج بھی ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ پاناما لیکس میں جو 436 افراد کے نام آئے ہیں ان سب کے خلاف تحقیقات ہو جائے. اور آپ کو یاد ہے کہ اپریل 2016 کو جب یہ خبر بین الاقوامی اور ملکی میڈیا میں عام ہو گئی کہ پاکستان کی 436 ایسے افراد ہیں جنہوں نے یہاں دولت اکٹھا کر کے باہر کے غیر قانونی کمپنیوں میں چھپائی ہے اور یہ عوام کا پیسہ ہے, یہاں انہوں نے جمع کیا ہے, تو ہمارا ڈیمانڈ یہی تھا کہ ہمارے ملک کا تو ایک مسئلہ یہی ہے کہ یہاں کرپشن ہے اور کرپشن کی وجہ سے ہمارے ملک میں غربت, مہنگائی اور بے روزگاری ہے. کرپشن کی وجہ سے ہمارے سارے ادارے تباہ ہو گئے ہیں. کرپشن جس کا کبھی بھی یہاں اس ملک میں حقیقی احتساب نہیں ہوا. ہم یہی چاہتے تھے کہ ان سب لوگوں کا احتساب ہو. اس وقت بھی ایک کمیشن تھا, 5 رکنی کمیشن, اس میں بھی ہماری استدعا اور درخواست یہی تھی. لیکن جب کمیشن نے ایک فرد کے خلاف فیصلہ تو دے دیا اس لیے کہ کمیشن اپنے فیصلوں میں آزاد تھا. یہ آپ GIT کی بات کر رہے ہیں؟ عرض کروں جی. اور GIT بنائی گئی ہے اور اس کا رپورٹ ہمیشہ یعنی کمیشن والے لیتے رہے. لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا. اس کے بعد فوری طور پر جماعت اسلامی نے ایک پٹیشن جمع کی کہ ہمارا مدعا, ہمارا مقصد اور ہماری پٹیشن, اس کا بنیادی مقصد یہی ہے ایک کراس کے بورڈ سب کا احتساب ہو جائے. لہٰذا جو باقی 435 افراد ہیں اس کو بھی سمن کیا جائے, اس کا بھی آڈٹ کیا جائے, اس کے معاملات, ان کے پیسے, ان کی دولت, ان کی کمپنیوں کے بارے میں معلومات کر کے ایک حقیقی احتساب ہو جائے. لیکن اس میں ایک خاصا عرصہ گزر گیا اور اب ہمارے وہ تاریخ آج 9 جون کو یہ تاریخ آج بھی ہے اور ہم اسی موقع پر کھڑے ہیں کہ احتساب ہو, سب کا ہو اور اس کرپشن کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی. آج ہم آئے ہیں اس امید کے ساتھ, اگرچہ 1 مہینہ اور لگے گا, لیکن چوک اور چوراہوں میں بھی, ایوانوں میں بھی, عدالتوں میں بھی ہم اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ جو درخواست آپ نے دائر کی تھی اس وقت کیا رد عمل تھا اس وقت کے سپریم کورٹ کے معزز ججوں کا
اور کیوں نہیں فوری طور پہ اس پہ کارروائی شروع ہو سکی اور 4 سال کا عرصہ کیسے گزر گیا؟ دیکھیے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کمیشن اور اس کے بعد یہاں جو ایف آئی اے ہے، نیب ہے، اسٹیٹ بینک ہے اور پارلیمانی اکاؤنٹ کمیٹی ہے اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کا بنیادی فرض یہی ہے کہ وہ غیر قانونی دولت کے بارے میں پوچھ گچھ کر لیں، لوگوں کے سامنے حقائق لائے اور جنہوں نے غیر قانونی دولت جمع کی ہے ان کا احتساب کر لے. اس لیے کہ سروے کے مطابق یہاں روزانہ 7 ارب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے. تو یہ 7 ارب سے زیادہ کرپشن اگر روزانہ پاکستان میں ہے تو اس کا اثر تو عام آدمی پر پڑے گا. تو اس وقت بھی ہمارا ڈیمانڈ یہی تھا، آج بھی ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے. آپ کا سوال یہی ہے کہ نہ نیب والے اپنے کام کرتے ہیں، نہ ایف آئی اے والے کرتے ہیں، نہ اسٹیٹ بینک والے کرتے ہیں. اور یہاں ان اداروں نے اگر کرپٹ لوگوں کو اور کرپشن کو تحفظ دینے میں اپنا حصہ نہ ڈالتا تو شاید کرپشن اتنی عام بھی نہیں ہوتی. لیکن اس وقت بھی ایک دلدل ہے کرپشن کا، ایک سمندر ہے کرپشن کا جس میں پاکستان کی کشتی ہے وہ تیز آ رہی ہے. اچھا، یہ جو عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا تھا خاص طور پہ پاناما پیپرز کے بعد کہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ کرپٹ ہیں اور ملک میں کرپشن عام ہے، اس بیانیے کو اب آج کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بیانیہ کا مقصد صرف سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانا تھا یا واقعی ملک میں احتساب کرنا تھا؟ آپ عمران خان کے اس بیانیے کو کیسے دیکھتے ہیں آج کی اللہ تاریخ؟ جان، میں عمران خان کی بجائے پاکستان کی حکومتوں کی بات کرتا ہوں کہ جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہیں ان کے فائل بند ہوتے ہیں، ان کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں. جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہیں وہ مسلم لیگ ہو یا عمران خان کی پارٹی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ نیب کو استعمال کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں مسلم لیگ، پیپل پارٹی نیب کے خلاف بیانات دیتے تھے، ان کے اختیارات کم کیا جائے، ان کے ان کا جو ڈائریکٹر ہے اس کے خلاف بیانات دیتے تھے. لیکن آج وہی نیب ہے، اب وہ مسلم لیگ پیپل پارٹی والوں کو بہت پسند ہے. کل ان کا دفاع پی ٹی آئی والے کرتے تھے، آج ان کا دفاع مسلم لیگ والے کرتے ہیں کہ نہیں، نیب تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو جماعت اسلامی کا بیانیہ یہی ہے کہ ان اداروں کو جو احتساب کے لیے بنے ہیں، جن پر پیسہ خرچ ہوتا ہے قوم کا، غریب قوم کا، وہ ہمیشہ حکومتوں کے لیے کام کرتے ہیں، اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ادارہ ہے، کل انہوں نے اس وقت کا جو وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑا تھا کہ ان کے گاڑی سے ہم نے منشیات برآمد کی ہے. یہ آپ اے این ایف کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل ان کی بات کرتا ہوں. آج وہی ادارہ ہے جو پی ٹی آئی کے بجائے پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارے، اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کو میرٹ پر معاملات دیکھنا چاہیے اور اس کو کرپشن کے خلاف کام کرنا چاہیے. سیاسی مقاصد کے لیے کوئی اس کو استعمال کرنا بھی چاہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو تنخواہیں کوئی پارٹی نہیں دیتی ہے، ان کی تنخواہ پوری قوم دیتی ہے، غریب قوم ان کو تنخواہ دیتی ہے. کاش یہ ادارے اپنے فرائض پورا کرتے، اپنی ڈیوٹی کرتے تو آج کرپشن کا یہ حال نہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہر پاکستانی تباہ ہو رہا ہے.